سندھ اسمبلی کا بجٹ سیشن کامیابی کے ساتھ 5ویں روز بھی جاری ہے اور غیر پارلیمانی گفتگو کے حوالے سے جو ہے کافی زیادہ احتجاج اور مذمت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، چونکہ سندھ اسمبلی میں جو ایک ٹوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ گزشتہ روز بوری بند لاشوں تک جو ہے وہ جہاں پہنچا۔ اس وقت ہمارے ساتھ رکن سندھ اسمبلی اور MQM کے رکن جو ہیں وہ شارق جمال صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ شارق صاحب بہت شکریہ بول کو وقت دینے کا۔ کائنڈلی کیا کہیں گے آپ، کس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے؟ جو مین ایجنڈا ہے کہ عوام کی بات کی جائے، ان کے مفادات کی بات کی جائے، یہاں پر جو گفتگو ہے اس کو ایک اور ہی رخ دے دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کی تو آپ نے خیر خود ہی وہ کر دی انڈورسمنٹ کہ 2 کے سلسلے سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دیکھیں پہلی اسپیچ سب سے بجٹ اجلاس کی فرسٹ اسپیچ میری تھی اور میری اسپیچ سب نے ہی دیکھی اور بہت سے لوگوں نے اس کو ماشاءاللہ سراہا کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کری، ایشو پہ بات کری، جو ایجنڈا تھا اس پہ بات کری، کڑی تنقید کری مگر کہلے مہذب طریقے سے کری۔ اور کل جو بھی ہوا آپ نے دیکھا، ایک ماحول بنا اور لڑائیاں ہو گئیں، بلکہ گالم گلوچ حکومتی سائڈ سے ہوئی۔ ہمارے ممبر جو تھے انہوں نے ایک بات کری، دیکھیں یہ کہاں سے یہ شروع تو وہیں سے ہوا تھا۔ اگر آپ پورے بجٹ سیشن کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی۔ ہاں لازمی جب ہماری پارٹی کے لیڈرشپ پہ بات آتی ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، بلا جواز تنقید کرتا ہے، غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، ہمارے کارکنوں پہ کوئی جو ہے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ جیسے پہلے آپ نے دیکھا تھا پچھلے بجٹ میں ایک بلدیہ فیکٹری کا ایک ایشو بنایا ہوا تھا، گل پلازا جل گیا، پھر بلدیہ فیکٹری کا ایشو بنایا ہوا تھا۔ تو آج تو الحمدللہ وہ داغ سپریم کورٹ نے، اس ملک کی سب سے معزز اور بڑی عدالت نے وہ داغ MQM سے صاف کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد وقت تو وہ بچا نہیں ان کے پاس، اب انہوں نے وہی چیزیں کہ بھائی بوری بند لاشیں، وہ باتیں۔ آپ یہ بتائیں یہ حکومت کی یہ کام ہے حکومتی نمائندوں کا، حکومت کے جو MPAs بیٹھے ہیں، منسٹر بیٹھے ہیں، وہ اس طرح کی بات کریں تو لازمی پھر جواب تو اگلی سائڈ سے آئے گا۔ ان کی وجہ سے بالکل ہماری اسپیچیں، ہم کہتے ہیں ہماری اسپیچ خراب ہوتی ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ ہم ایجنڈے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ ان کی یہ منظم پلاننگ کے تحت یہ کرتے کہ اگر ہم بجٹ پہ بات کریں، اچھا جن ممبروں نے، ہمارے کافی سارے ممبروں نے، ایسا نہیں کہ سب نے، 2-4 ہوں گے جنہوں نے ان کی جو غلاظت کے جواب دیے، وہ ہمارے 3-4 ممبر 5 ممبروں نے دیے ہوں گے، باقی سب نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں کی۔ وہ اصل میں یہ خود اس راستے سے ہمیں اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایشوز پہ بات کریں گے، ان کی بجٹ پہ بات کریں گے، ان کی کرپشن پہ بات کریں گے تو لازمی پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ورلڈ بینک دیکھ رہا ہوتا ہے جن سے یہ قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیکھ رہا ہوتا ہے، تو لازمی پھر ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے اپنے ایوان کی اپوزیشن جو ہے آپ پہ کرپشن کا الزام لگا رہی ہے جو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی میں کہتا ہوں یہ سازش ہے۔ ہاں ہم بھی تھوڑے جذباتی ہیں، لازمی اپنی پارٹی کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے، اپنے کارکنان کے لیے، تو ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے تو ہے ٹھیک ہے، ہم نے جو بھی ان پہ بات کری ہوگی، یا کل فرحان انصاری نے جو بات کری یا عثمان نے جو بات کری، میں بات غلط نہیں ہے، شاید کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہوں گے اس میں، مگر بات سچ ہے۔ ہم تو اس موقع پہ قائم ہے کہ بات سچ ہے کہ دیکھیں ایک ٹائم تھا، اب آپ پہ بات ہو رہی ہے یار کراچی کی سڑکیں نہیں بن رہی، سندھ کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، آپ کا جو عرصہ میں جس کو آپ نے نمائندہ بنا کے بھیجا وہ اس کے اجلاس اٹینڈ نہیں کرتا، آپ پھر یہاں بات کرتے ہو کہ MQM جو ہے وفاق میں پانی کے لیے کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا، تو آپ نے یہاں شہر کو پانی دے دیا، وہ تو کہ اللہ کا قانون ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جب یہاں کے لوگوں کو آپ ٹینکر میں پانی بھیج رہے ہیں تو اللہ پاک نے وہاں پہ بھی آپ کے لیے پانی کا ایشو بنایا، آپ یہاں کے شہریوں کو پانی دے دیں، یہاں کے لوگوں کو، انسان کو پانی دے دیں، آپ کے پانی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو بہرحال جو ہے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، جس ممبر نے جو بات کری ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کری ہے اور وہ حقیقت کری ہے۔ ہاں غیر پارلیمانی لفظ ہو سکتے ہیں اس میں، وہ آپ نے اسپنج کر دیے تو اس کا کوئی ایشو بنتا نہیں ہے۔ اچھا جی، تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا گیا تھا گزشتہ روز، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا فائنڈنگز رہی ہیں۔ سیکنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ MQM کا سٹانس کیا ہے، بجٹ آج تھوڑے دن بعد اپروو ہو جائے گا تو MQM کا دوبارہ بائیک آؤٹ کرے گی؟ نہیں دیکھیں بائیک آؤٹ تو یہ تو بجٹ تو یہ اپروو کرا ہی لیں گے نا، ان کے پاس تعداد پوری ہے، بلکہ لاتعداد ہے، میں کہہ رہا ہوں ایکسٹرا ہیں یہ لوگ نا، تو وہ تو یہ پاس منظور کرا لیں گے۔ اب ہمیں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنا اختیارات دیا اس لیول پہ جا کے ہم نے کی ہے، بات بھی کی ہے، بجٹ کی اسپیچ کا CM کا بائیک آؤٹ بھی کیا ہے۔ جب پاس ہوگا تو لازمی، جب پارٹی جو لیڈرشپ جو ہمیں لائعمل دے گی، ہم انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے۔ اور ایک بات میں اور کہتا چلوں، کل ان کے کچھ ممبران نے جو تقریر کری کہ ہماری طرف سے مطالبہ آیا کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری میں دے دو، کراچی پہ جو ہے انتظامی یونٹس بنا دو،
دو یا کراچی کو صوبے بنا دو یا سندھ میں کیا پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے تو بنا دو. تو جس پہ ان کے ایک جو ایم پی ہیں انہوں نے بڑی جارحانہ تقریر کر کے لوگوں سے ہاتھ اٹھوا دیے کہ بھائی صوبوں کے کراچی صوبہ بنے اس کے خلاف ہو نہیں ہو, کون ہے جو سندھ کا بیٹا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا اور انتظامی یونٹ بنیں گے تو کون ہاتھ اٹھائے گا. وہ بڑے انہوں نے جوشیلی تقریر کری. میں یہ بولتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی کے ان تمام ایم پیز ایم این اے جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف ہاتھ اٹھوایا ہے, کیونکہ بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا, اس میں انتظامی یونٹس کا بھی قانون آئین میں موجود ہے, اس میں صوبے بننے کا بھی آئین میں موجود ہے, اس میں کسی بھی شہر کو اگر فیڈرل ٹیریٹری میں حوالے کرو وہ بھی آئین میں موجود ہے. اگر یہ بھٹو صاحب کے آئین کو نہیں مانتے تو انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے. اچھا خیر بہرحال یہ تو بھٹو صاحب کی پارٹی ہے بھی نہیں, یہ تو زرداری صاحب کی پارٹی ہے. اگر بھٹو صاحب کو میرے بھی شاید پتہ ہوتا جب وہ پارٹی بنا رہے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, اچھے لیڈر تھے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور انسان سے پیار کرنے والے تھے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میری پارٹی آگے چل کے زرداری صاحب جب چلائیں گے تو شاید پارٹی نہ بناتے. یقیناً مذمت جو ہے وہ کی جا رہی ہے غیر پارلیمانی الفاظ پہ, اور اس بات کی جو ہے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ حکومتی اراکین جو ہے وہ اس قسم کی باتوں سے جو ہیں وہ عوامی نمائندوں یا عوامی مفادات کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سے جو ہے وہ دھیان ہٹانا چاہتے ہیں اراکین کا, تاکہ اس قسم کی ہائپ کریٹ کی جائے اور جو عوامی مفادات کی یا عوامی مسائل کی جو گفتگو ہے وہ نہ ہو سکے. سندھ اسمبلی میں دوران سیشن غیر پارلیمانی گفتگو کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے کافی زیادہ مذمت کی ہے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ آنے والے سیشنز کے درمیان اپنی پارٹی اراکین کو جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ کسی بھی قسم کے غیر پارلیمانی گفتگو یا غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرنے کے بجائے عوامی مفادات, عوامی مسائل پر جو ہے وہ زور دیتے ہوئے عوامی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ بل منظور کروائے جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.